انسانوں کے نام افزار ریحان۔ فکری گھٹن اور ذہنی پسماندگی۔ پاکستانی سوسائٹی میں فکری گھٹن اور ذہنی پسماندگی کا رونا ہر باشعور رو رہا ہے، لیکن اس کے اسباب کیا ہیں اس پر دھیان دینے کو کوئی بھی تیار نہیں۔ کوئی ولی خان یونیورسٹی کے ہونہار طالب علم مشال خان کی المناک موت پر رو رہا ہے، تو کوئی پریانتھا کمارا کی بے گناہی پر مبنی کہانیاں سناتا ابل رہا ہے۔ کوئی انگریزی کے مقتول پروفیسر کی معصومیت پر دلائل دیتے ہوئے دماغ لڑاتا ہے، تو کوئی پشاور میں قتل ہونے والے دماغی مرض میں مبتلا ایک شخص کی کتھا شروع کر دیتا ہے جس کا تعلق اس کمیونٹی سے تھا، جس کا یہاں نام لکھنا بھی گناہ کبیرہ خیال کیا جائے گا، اور اگر لکھ بھی دیا جائے تو اخباری ڈیسک میں بیٹھے شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار اور اپنے تئیں زیادہ ہوشیار و سمجھدار اس لفظ کا قتل جہاد اکبر خیال کریں گے۔ آج تلمبا کے مشتاق نامی مظلوم کی کہانی اخباری صفحات میں چھپی ہے کہ اس نے مقدس اور آگ کی توہین کی یا نہیں کی، بہرحال یہ الزام اس بد نصیب پر لگ گیا۔ پھر کیا تھا کہ جذبہ ایمانی سے سرشار مسلم ہجوم وہاں جمع ہو گیا، جس کے مقدس نعروں کی دہشت سے پولیس بھی ادھر ادھر کھسک گئی۔ یوں اس مقدس و مبارک موب نے اس نام نہاد گستاخ یا ذہنی مریض کا کیا حشر کیا، یہ کہ اس کی لاش کو درخت سے لٹکا کر اس پر سنگ باری کرتے ہوئے پوری ایمانی مشق دہرائی گئی۔ گستاخی کے ملزم کا بھائی میڈیا کو بتا رہا تھا کہ جب وہ اپنے 41 سالہ مقتول بھائی کی لاش کو غسل دے رہا تھا تو اس نے دیکھا کہ اس کی کوئی ہڈی ایسی نہ تھی جو ٹوٹی ہوئی نہ ہو۔ اہل ایمان نے جنت کی شوق یا جذبہ عشق و ایمان سے معمور ہو کر ٹوکے سے اس کے دونوں ہاتھوں کی انگلیاں تک تشدد کرتے ہوئے کاٹ ڈالی۔ چلے یہ تو ایمان کا معاملہ تھا جس پر کسی بے ایمان کو کمنٹ کرنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ وہ جو فوزیہ عظیم المعروف قندیل بلوچ نامی لڑکی تھی جس کے آخری پروگرام میں معروف تاجدار صحافت کے ساتھ یہ ادنا درجے کا صحافی بھی شریک ہوا تھا، کیا وہ بھی کوئی ایمانی معاملہ تھا یا وہ بھی کوئی گستاخ تھی جس پر قلم اٹھانے سے عظیم ریاست کی چولیں ہل جائیں گی؟ کیا اس نے کسی کو قتل کیا تھا، چوری یا ڈکیتی کی تھی؟ آخر اسے کس جرم میں قتل کر دیا گیا؟ اور قاتل بھی کون تھا؟ اس کا سگا بھائی؟ وہ لڑکی اپنے گھر والوں کے سامنے بے دردی سے قتل ہوئی، موقع کی شہادتیں موجود تھیں، شفاق قاتل نے کھلے بندوں اس قتل کا اعتراف کیا، اپنی اس موسنا کے قتل کا جس کے ٹکڑوں پر فیملی سمیت وہ خود پل رہا تھا، لیکن آج وہ قاتل قانون کے کٹہرے یا انصاف کی عدالت سے بری کر دیا گیا ہے، کیونکہ اس خطہ ارضی پر نافذ قصاص و دیت کا قانون ایسے قاتل کو سزا سنانے کی اجازت نہیں دیتا جس کے لواحقین اسے معاف کر دیں۔ قاتل اگر اثر و رسوخ رکھنے والا ہے یا مدعی کا عزیز ہے تو اسے مقدس قانون کے تحت سزا کیسے ہو سکتی ہے؟ مزدانگ لاہور میں جب ایک تگڑے بندے نے قتل کی واردات کی تھی تو اسے اسی قانون کی آڑ میں عدالتی معافی مل گئی تھی۔ اگر آپ کی جیب بھاری ہے، آپ کے پاس کافی پیسہ ہے تو خون بہا ادا کرو اور موج کرو، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ اسی طرح اگر آپ نے اپنی ماں، بہن یا بیٹی کو بے دردی سے قتل کر دیا ہے تو لازمی بات ہے مدعی آپ کا اپنا بھائی یا باپ ہوگا، تو پھر خوف کاہے کا؟ وہ مدعی جو پہلے ہی اپنی عزیزہ کو کھو چکا ہے کیوں یہ چاہے گا کہ اب اپنے بیٹے یا بھائی سے محروم ہو جائے، اور پھر جب اس شفقت و اپنائیت کے ساتھ مختلف نوع مجبوریاں بھی شامل حال ہو جائیں؟ اس طرح کے خدشات بھی ہوں کہ جو شخص اپنی ماں یا بہن کو غیرت کے نام پر قتل کر سکتا ہے وہ اپنی چمڑی بچانے کے لیے اپنے دیگر عزیزوں کو کیوں نہیں مار سکتا؟ ایسے ملزمان کے لیے ہماری عدالتوں سے ضمانتوں پر رہائی کون سا مسئلہ ہے؟ تو پھر کیا انہی عزیزوں کو ایسے قاتلوں سے خوف محسوس نہیں ہوگا؟ کیا اسی خوف کا نام دہشت نہیں ہے؟ پھر پوچھتے ہیں کہ یہ دہشت گردی کہاں سے آ گئی؟ مت بھولیں کہیں اور سے نہیں آئی، ہمارے اپنے اندر سے پھوٹی ہے۔ ہماری اپنی سوچ، طرز عمل اور مقدسات میں شروع سے موجود ہے۔ جہاں طاقتور کی برتری اور کمزور کی کمتری کی سوچ ہو، یا جس سوسائٹی میں مرد کی برتری اور عورت کی کمتری کا نظریہ صدیوں سے رچا بسا ہو، جہاں مملکت کا وزیر مذہبی امور یہ لکھ رہا ہو کہ 8 مارچ کو انٹرنیشنل کمیونٹی کے ساتھ ہم آہنگ ہو کر عالمی یوم خواتین یا عورت مارچ کی اجازت نہیں دی جانی چاہیے، اس کی بجائے یوم حیا منانی چاہیے، وہاں وومن رائٹس پر انا للہ پڑھی جا سکتی ہے۔ ایسی سوسائٹی میں اگر ایک بھائی اپنی بہن کو اس وجہ سے قتل کر دے کہ تو نے مجھے کھانا جلدی کیوں نہیں دیا یا کھانا زیادہ گرم کیوں نہیں کیا، تو اس پر حیرانگی نہیں ہونی چاہیے۔ ایک واقعہ رپورٹ ہوا تھا کہ ایک لڑکی اپنے بھائی کے ہاتھوں محض اس وجہ سے قتل ہو گئی کہ کالج میں کسی لڑکے نے اس کے موبائل فون پر نزیبہ میسجز بھیجے، جس کی شکایت اس نے اپنی ٹیچر سے بھی کی۔ وہاں تو اس بدقسمت عورت کی سنوائی نہ ہوئی، البتہ بھائی کے کٹہرے میں اس بنیاد پر ماری گئی کہ تمہیں غلط میسجز کیوں آئے ہیں۔ ویمن ڈے پر ویمن رائٹس کی بات اٹھانا تو ہمارے وزیر کو 3 ہفتے قبل برا لگ گیا ہے، مگر اس طرف دھیان دینے کو ہماری حکومتیں یا طاقتور ادارے تیار نہیں ہیں کہ بے گناہوں کے قتل پر اکسانے
کروانے والی یا قاتلوں کو تحفظ دینے والی شکوں کا خاتمہ کیسے کیا جا سکتا ہے؟ وزیر اعظم اور ایک وزیر کے نئے یا پرانے خوشگوار تعلقات پر بات کرنے والے سینئر صحافی کو تو مارا پیٹا بھی جا سکتا ہے، اس کے خلاف FIR بھی فوری کاٹی جا سکتی ہے۔ البتہ اگر کوئی انصاف پسند اس ریاستی جبر کے خلاف فیصلہ صادر کرنے کی جسارت کرے تو ایسے باز میٹ جج کے خلاف کارروائی کرنے کے لیے اعلیٰ ترین سطح پر ہدایات جاری ہو جاتی ہیں۔ یہ ایک ایسی پسماندہ سوسائٹی ہے جس میں انسانی جان کا احترام ہے نہ رشتوں کا۔ اصولاً ہونا تو یہ چاہیے کہ جو اپنے کسی عزیز کو قتل کرے اس کی مدعی ریاست خود بنے اور دوہرے قتل پر اسے ڈبل یا دوہری سزا دے، ایک انسانی جان کے قتل کی اور دوسری رشتوں کے تقدس کو قتل کرنے کی۔ جو درماندہ ماں بہن جیسے مقدس رشتوں کا احترام بھی نہیں کرتا، کیا اس سے بڑی بے حیائی بھی کوئی اس روئے زمین پر ہو سکتی ہے؟ لہٰذا یہ نام نہاد یوم حیا ویمن ڈے پر نہیں، میل شاونزم کے خلاف ہر سال 14 اگست کو منایا جائے۔